الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات مبارکہ اسلام کی ان عظیم ہستیوں میں سے ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا، اور جن کے ذریعے اللہ تعالی نے اسلام کو عروج، بلندی اور ترقی عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی ذات مبارکہ کی بہت سی خصوصیات ہیں، آپ کے بہت سے پہلو ہیں۔ ان میں جس پہلو کو لے لیں اس پر یوں لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اپنی ساری زندگی اسی پہلو کو سنوارنے، بنانے اور اسے ترقی دینے میں گزاری۔ علماء کرام عرصہ دراز سے اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر کلام کرتے آئے، مختلف توضیحات، تشریحات، آپ کے واقعات، آپ کی عظمت اور آپ کی شان کو بیان کرتے رہے۔ آپ کی زندگی کے جو نمایاں پہلو ہیں ان میں ایک بہت بڑا پہلو اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی فقاہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو فقاہت عطا فرمائی، جو فقہی ملکہ عطا فرمایا، جو ذہانت عطا فرمائی، اور علم کے اندر جس قدر پختگی اور رسوخ عطا فرمایا، صدیوں کے اندر ہمیں ایسے حضرات بہت کم نظر آتے ہیں، بلکہ جس قدر علوم و فنون پر اعلیٰ حضرت علی رحمہ کو مہارت حاصل تھی، آپ نے ان علوم کو جس طرح استعمال فرمایا اور اپنے نظم و نثر کے اندر اور دینی خدمت کے اندر علم دنیا اور علم دین کو جمع فرمایا، ایسی مثال ہمیں کوئی اور دوسری نہیں ملتی۔ آپ علی رحمہ کی زندگی کا فقہی پہلو اور آپ کی فقاہت کا جو عنصر ہے وہ آپ کی زندگی میں اس طرح چھایا ہوا اور اس قدر واضح اس کی چھاپ نظر آتی ہے کہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے والا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ولادت شوال المکرم 1272 سنہ ہجری میں ہوئی، اور علماء نے آپ کی ولادت کے لیے جس آیت سے استخراج کیا، جس آیت کے اعداد کے ساتھ آپ کی سن ولادت کی موافقت ہے، وہ ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات وہ ہے کہ جن کے دل میں اللہ تعالی نے ایمان کو نقش فرما دیا۔ ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سیرت کے اس پہلو کو لیتے ہیں کہ آپ کی فقاہت کس قدر تھی، آپ کا کس قدر فقہی مقام تھا، تو ہمیں اس میں چند چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ ایک اہم چیز یہ ہے کہ فقاہت کے لیے کن چیزوں کی حاجت، کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے فقاہت کے لیے حاجت ہے انتہائی اعلیٰ درجے کے حافظے کی، ایسا مضبوط حافظہ ہو کہ اس حافظے کی بنا پر اسے علوم یاد ہوں، اسے فنون میں مہارت ہو، اسے کتابوں کی عبارتیں یاد ہوں، اور موقع محل کی مناسبت سے ان جگہوں سے استدلال کر سکے جہاں پر وہ متعلقہ مسئلہ موجود ہے۔ حافظے کے بعد دوسری نہایت ہی اہم چیز جو ہے وہ ہے ذہانت، کہ حافظہ اچھا ہو اور اس کے ساتھ انتہائی اعلیٰ درجے کی ذہانت بھی ہو کہ مختلف جزئیات کو ملانا، مختلف اصولوں کو جمع کرنا
اصولوں سے مسائل کا استنباط اور استخراج کرنا، اور جدید سے جدید پیش آنے والے مسائل میں پرانے فقہا کے اصولوں کو منطبق کرنا، مختلف جزئیات پر قیاس کرنا، اور قرآن کی نصوص، احادیث کی وضاحت، فقہاء کرام کے اقوال، مجتہدین کے اجتہادات اور فقہاء کرام کے اقوال کی روشنی میں کسی مسئلے کا حل نکالنا۔ تو یہ مدار رکھتا ہے، اس کا دار و مدار ہے ذہانت کے اوپر۔ تو ایک حافظہ، دوسرا ذہانت۔ پھر حافظے اور ذہانت کے ساتھ فقاہت حاصل کرنے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ آدمی کو بہت سارے علوم پر دسترس حاصل ہو۔ علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، علم تصوف، علم اصول تفسیر، علم اصول حدیث، علم اصول فقہ، اس کے ساتھ بلاغت، اور اس کے علاوہ عربی زبان و ادب کے اوپر اس کو مکمل دسترس حاصل ہو کہ ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے فقہ کا کوئی نہ کوئی مسئلہ نکالا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اس وسعت علمی کے ساتھ فقیہ کے لیے جو اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے ان اصولوں کو، ان جزئیات کو، ان چیزوں کو جمع کرنے کا ملکہ بھی حاصل ہو۔ جیسا موقع پیش آیا، جیسا مسئلہ پیش آیا، اس مسئلے کے اوپر وہ اپنی ذہانت کے ساتھ جزئیات کو منطبق بھی کر سکتا ہو۔ تو یہ ایک مستقل پریکٹس، ایک مستقل محنت کے ساتھ یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو حافظہ ہو، ذہانت ہو، محنت ہو، مطالعہ ہو، وسعت علمی ہو، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تائید اور نصرت بھی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہو، تو ان چیزوں کے ساتھ پھر آدمی کے اندر فقاہت کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ہم سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو فقاہت کے جو بنیادی عناصر ہیں وہ ہمیں آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں، آپ کی زندگی کے ہر عنصر کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے حافظے کو، آپ کی ذہانت کو، تائید الہی کو، آپ کی محنت کو، آپ کی وسعت علمی کو، اور آپ کے اصول و قواعد سے استخراج و استنباط کو، اور ان کے ذریعے مسائل کے حل کرنے کو اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے اس کی ہزاروں مثالیں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خود تربیت فرماتا ہے، اس کے خود مدد فرماتا ہے، اسے خود اس نہج پر چلاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک بڑا آدمی بنتا ہے۔ چنانچہ بچپن سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی سیرت کے اندر ذہانت، حافظہ، تائید الہی اور وسعت علمی شامل۔ آپ کی سیرت کے اندر بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ، ایک مرتبہ آپ کے استاد آپ کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے، تو قرآن مجید پڑھاتے ہوئے انہوں نے ایک لفظ ادا کیا کہ آپ اس کو پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے تو اس کو ادا نہیں کر پا رہے تھے۔ استاد بار بار تکرار کرتے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اس کو ادا نہ کرتے، حتیٰ کہ آپ کے دادا وہاں تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کو منگوا کے دیکھا جائے کیا لفظ۔ جب لفظ منگوا کے دیکھا گیا تو استاد صاحب جو لفظ پڑھا رہے تھے اس کا اعراب درست نہ تھا، اور جب درست اعراب اعلیٰ حضرت کے سامنے بیان کیا گیا تو آپ نے اسی وقت اس لفظ کی تلاوت فرمائی۔ اس پر آپ کے دادا نے آپ سے پوچھا کہ بیٹا، استاد جس طرح پڑھنے کا کہہ رہا تھا تم نے ویسا کیوں نہ پڑھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں ادا کرنے کی کوشش کرتا تھا مگر وہ لفظ میری زبان سے ادا نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تائید ہے کہ بچپن کی عمر میں زمانہ طالب علمی کے اندر یہ تائید الہی یوں ساتھ ہے کہ غلط لفظ اگر استاد پڑھا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت کی زبان پر اس لفظ کو جاری نہیں ہونے دیتا، اور جب وہ لفظ درست کیا جاتا ہے تو آپ کی زبان سے وہ لفظ جاری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بارہا ایسا ہوتا کہ استاد آپ کو سبق پڑھاتا، آپ ایک مرتبہ کتاب کو دیکھتے، کتاب کو دیکھنے کے بعد اسی وقت لفظ بلفظ وہ سبق سنا دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ کے استاد نے آپ کو تنہائی میں بلایا اور اس طرح کے واقعہ جب دیکھے، ذہانت کے، فراست کے، حافظے کے، تو تنہائی کے اندر آپ کو بلا کے پوچھا کہ مولانا یہ بتاؤ تم کے جن تو نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جن تو نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل میرے شامل حال ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا حافظہ اور ایسی ذہانت عطا فرمائی۔ اسی طرح زمانہ طالب علمی کا ایک واقعہ ہے کہ اصول فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے مسلم الثبوت۔
یہ جو درس نظامی کے اندر پہلے پڑھائی جاتی تھی، اب بھی کہیں کہیں پڑھائی جاتی ہے، تو مسلم الثبوت جو ہے اصول فقہ کے اندر ایک دقیق اور مشکل کتاب شمار کی جاتی ہے۔ آپ نے درس نظامی کے دوران جب اپنے والد گرامی سے پڑھ رہے تھے تو ایک مرتبہ آپ نے کتاب کا نسخہ جب اٹھایا تو وہاں پر کتاب کی عبارت پر ایک اعتراض آپ کے والد گرامی نے نقل کیا تھا کہ یہاں پر اس عبارت کے اوپر یہ اشکال وارد ہوتا ہے، یہ اعتراض آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس نسخے کو اٹھایا اور آپ نے اس عبارت کا ایسا معنی بیان کیا، اس کی ایسی توجیہ بیان کی کہ اس کی وجہ سے وہ اعتراض وارد ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جب آپ کے والد گرامی نے وہ کتاب اٹھائی، اس کتاب کا مطالعہ کیا اور سائیڈ کے اندر وہ حاشیہ دیکھا جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے لکھا ہوا تھا، اور یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ آپ کے والد گرامی نے جو اعتراض وارد کیا تھا، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس عبارت کا ایسا معنی بیان کیا کہ وہ اعتراض بنتا ہی نہیں تھا۔ تو اعلیٰ حضرت کو گلے لگایا اور کہا کہ بیٹا تم مجھ سے پڑھتے نہیں ہو بلکہ تم مجھے پڑھاتے ہو۔ تو بچپن کی عمر میں ایسی ذہانت، ایسی فراست، ایسا اعلیٰ درجے کا حافظہ اور ایسی پختگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، تو جس کو فقاہت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا فرمانا تھا، اس کو بچپن کے اندر ہی وہ ذہانت، وہ حافظہ اور وہ فطانت عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ مکمل کیا اور 6 سال کی عمر میں آپ نے ایک مجمع عام کے اندر میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تقریر کی، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی عمر مبارک ابھی 10 سال تھی۔ یہ آپ کا زمانہ طالب علمی چل رہا ہے، 10 سال کی عمر ہے۔ 10 سال کی عمر میں آپ نے نحو کی کتاب ہدایت النحو پر عربی زبان کے اندر حاشیہ تحریر فرمایا۔ ہمارے زمانے کے اندر آپ ہندوستان، پاکستان، دنیا کے مختلف ممالک کے اندر گھوم کے دیکھ لیں، آپ کو شاید ایسی کوئی مثال ملے کہ 10 سال کی عمر میں عربی زبان کی اس کتاب پر ایسا عبور حاصل کیا ہو کہ اس کے اوپر عربی زبان کے اندر حاشیہ بھی تحریر کیا ہو۔ تو اعلیٰ حضرت الرحمہ نے 10 سال کی عمر کے اندر ہدایت النحو پر عربی زبان کے اندر حاشیہ تحریر فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی فقاہت، آپ کو ایسی ذہانت عطا فرمائی کہ صرف 14 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ درس نظامی سے فارغ ہو چکے تھے، اور یہ درس نظامی وہ والا نہیں جو ہمارے ہاں آج کل رائج ہے کہ جو پہلے سے آدھے سے بھی کم ہو چکا ہے۔ پہلے کا درس نظامی آج کے درس نظامی سے 2 گنا سے بھی زیادہ تھا، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے 14 سال کی عمر کے اندر وہ تمام کا تمام درس نظامی ایسا مکمل کیا کہ ان تمام علوم کے جامع ہوئے اور ان تمام علوم کے اوپر مہارت حاصل کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حافظہ عطا فرمایا، بلکہ خدا داد جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت عطا فرمائی، اس کا ظہور بہت جگہوں پہ ہوتا رہا۔ 23 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے پہلا حج کیا۔ 23 سال کی عمر میں جب آپ حج پہ حاضر ہوئے، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے تھے، تو وہاں پر شوافے کے ایک بزرگ عالم، انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو اپنے گھر پہ لے گئے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی پیشانی کو دیکھتے رہے اور زبان سے بار بار یہ الفاظ ادا کرتے رہے، انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین، اللہ کی قسم بے شک میں اس پیشانی کے اندر اللہ کے نور کو دیکھ رہا۔ تو فقاہت میں پہلا عنصر ہے حافظہ، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ بے مثل حافظہ عطا فرمایا، جسے ایک مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے ایک بارگاہ کے حاضر باش سید ایوب علی بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بعض بندگان خدا مجھے حافظ لکھ دیتے ہیں حالانکہ میں حافظ نہیں، تو دل کرتا ہے کہ میں قرآن پاک حفظ کر لوں تاکہ ان کا کہنا غلط ثابت نہ ہو۔ چنانچہ اس کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک یاد کرنا شروع کیا، اور کس طریقے سے قرآن پاک یاد کیا کہ نماز عشاء کے لیے جب وضو کرتے تو وضو کرنے کے بعد سے لے کر نماز عشاء کی جماعت کھڑے ہونے تک آپ روزانہ 1 پارہ یاد کر لیا کرتے تھے، اور جب رمضان المبارک کے 30 دن پورے ہوئے
اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ قرآن پاک کے 30 پاروں کے حافظ ہو چکے تھے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا، اس کا فقاہت کے اندر مقام کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد فقاہت کے لیے مختلف علوم و فنون پر دسترس حاصل کرنا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو جتنے علوم پر مہارت حاصل تھی اور جس قدر مہارت حاصل تھی، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ 55 سے زائد علوم میں اعلیٰ حضرت علی رحمہ کو شان اجتہادی حاصل تھی، جن میں بعض علوم یہ ہیں: قرآن، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، علم العقائد، علم تصوف، علم الاخلاق، علم السلوک، علم قراءت، علم تجوید، ہیئت، حساب، ہندسہ، جغرافیہ، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، معانی، بیان، بدیع، شاعری، عروض، ادب، تاریخ، سیرت، سیر، لغت، ادب، توقیت، ریاضی، اور اس کے علاوہ کتنے ہی علوم ایسے ہیں کہ جن پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو مہارت حاصل تھی۔ بعض علماء نے 55 گنوائے، اور بعد کے آنے والے علماء نے مزید جب شمار کیا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے علوم 105 سے بھی متجاوز ہو گئے۔ 105 سے بھی زیادہ علوم پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو مہارت حاصل تھی۔ پھر جن علوم پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو مہارت حاصل ہے، وہ مہارت بھی ایسی نہیں کہ صرف ایک علم کے اندر جو ایک بنیادی سی مہارت ہونی چاہیے وہ حاصل ہو، بلکہ جس علم کو حاصل کیا، جس کے اندر مہارت حاصل کی، اس کے اندر کمال درجے کی مہارت حاصل کی۔ جیسے علم قراءت ہے، علم قراءت کے اندر آدمی کو قراءت کا علم آ جائے، یہ بہت کافی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے علم قراءت حاصل کیا تو جو ہمارے ہاں 7 عشرہ کی قراءت مروی ہے، جو ہمارے ہاں 7 عشرہ کی قراءت رائج ہے پوری دنیا کے اندر، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ان تمام قراءتوں کے اوپر دسترس حاصل کی، تمام کے اوپر مہارت حاصل کی۔ اسی طرح علم لغت ہے، لغت کے اوپر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو مہارت تھی، وہ صرف یہ نہیں کہ لغت عربی کے اوپر، بلکہ لغت عربی، لغت اردو، لغت فارسی اور لغت ہندی کے اوپر مہارت حاصل تھی۔ اسی طرح شاعری کے اندر بھی، شاعری ہندی کے اندر، اردو کے اندر، فارسی کے اندر اور عربی کے اندر، اور پھر شاعری بھی ایسی کہ فی البدی جس موضوع پر چاہیں، جس زبان میں چاہیں، فی البدی یعنی بغیر کسی تکلف اور بغیر کسی تیاری کے پورے کا پورا قصیدہ تحریر فرما دے۔ پھر اس کے ساتھ علم العروض، علم شاعری اور دیگر علوم کے اندر بھی یہی حالت ہے کہ جس علوم کے اندر مہارت حاصل کی، اس علم کے اندر کمال درجے کی مہارت حاصل کی، اور پھر ان کو جو استعمال فرمایا، ان علوم کو جو استعمال کیا، اس فصاحت و بلاغت کو، اس قادر الکلامی کو، اس وسعت نظری کو اور اس وسعت علمی کو جو استعمال کیا، اس کی مثال فتاوی رضویہ کے اندر جگہ جگہ نظر آتی ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کا اگر صرف خطبے کا مطالعہ کرے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ کا جو خطبہ تحریر فرمایا، وہ خطبہ اتنا جامع، اتنا فصیح و بلیغ، اتنا اعلیٰ درجے کے علم سجا، علم بدیع اور علم معانی اور علم بیان کے اوپر مشتمل ہے کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ نے جو فقہ کا خطبہ تحریر فرمایا، اس ایک خطبے کے اندر 90 کے قریب کتابوں کے نام استعمال فرمائے۔ جیسے فقہ حنفی کے اندر بحر الرائق ہے، رد المختار ہے، در مختار ہے، تنویر الابصار ہے، شرح فقہ اکبر ہے، تو یہ تمام کی تمام کتابوں کے نام ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ان کتابوں کے ناموں کو یوں استعمال کیا کہ وہی نام اللہ کی حمد بھی بن گئے، وہی نام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بھی بن گئے، وہی الفاظ اور وہی کلام جو ہے وہ بزرگان دین، ائمہ کرام، مجتہدین اور فقہائے کرام کے نام اور ان کی منقبت بھی بن گئے۔ جیسے مثال کے طور پہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے خطبے کو شروع کیا، الحمدللہ هو الفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیضہ المبسوط الدرر الغرر۔ یہ خطبے کے الفاظ، جس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ تعریف
کہ جو سب سے بڑی سمجھداری ہے، اللہ کی تعریف سب سے بڑی سمجھداری ہے اور سب سے بڑی جمع کرنے والی ہے اللہ کے فیض کے اضافوں کو، اس فیض کے اضافوں کو جو فیض پھیلا ہوا، اللہ کا وہ فیض جو پھیلا ہوا، اور اللہ کے فیض کے اضافوں کو جمع کرنے والی ہے وہ اضافے کہ جو موتیوں کی طرح چمکدار ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ اس حمد کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو الفاظ استعمال فرمائے وہ فقہی کتابوں کے نام استعمال کی، چنانچہ فقہ اکبر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کا نام، الجامع الکبیر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام، فیض یہ بھی کتاب کا نام، مبسوط علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام، اور امام محمد علیہ رحمہ کی کتاب کا نام، اور اس کے علاوہ بھی کئی علماء کی کتابوں کا نام مبسوط ہے۔ اس کے علاوہ الدرر والغرر یہ بھی کتاب کا نام۔ تو اب فقہ حنفی کی کتابوں کے ناموں کو امام اہل سنت نے یوں جمع کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بن گئے۔ پھر اس کے بعد درود و سلام۔ درود و سلام فتاوی رضویہ کے خطبے کے اندر یوں تحریر فرمایا، والصلاۃ والسلام علی الامام الاعظم للرسل الکرام مالکی و شافعی احمد الکرام۔ اب درود و سلام کے اندر فرمایا کہ درود اور سلام ہو اس ذات پر جو عزت والے رسولوں کے سب سے بڑے امام، سب سے بڑے پیشوا ہیں، مالکی میرے مالک ہیں، شافعی میری شفاعت فرمانے والے ہیں، احمد ہیں کرم والے ہیں۔ اب یہاں پر غور فرمائیں کہ یہ درود و سلام پیش کیا گیا، اس میں امام اعظم کا لفظ بھی آیا، اس میں مالکی کا لفظ بھی آیا، اس میں شافعی کا لفظ بھی آیا، اس کے اندر احمد کا لفظ بھی آیا، اور یہ وہ الفاظ ہیں کہ یہ ائمہ اربعہ کے نام بھی ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ، مالکی امام مالک، شافعی امام شافعی، اور احمد امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ائمہ اربعہ کے نام وہ اس انداز کے اندر بیان کیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بن گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بن گئے۔ تو یہ ہے علم بیان، علم معانی اور علم بدی کے اوپر عبور، کہ فصاحت و بلاغت کو یوں جمع کر دیا کہ کتابوں کے نام کو اللہ کی حمد بنا دیا اور ائمہ کے نام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بنا دیا۔ پھر امام اہل سنت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالی عنہ کی فقاہت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے جتنی کتابیں تصنیف فرمائیں ان کتابوں کے نام پر اگر غور کریں تو اس کتاب کے نام کے اندر بھی اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی علمیت جھلکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جب کسی کتاب کا نام لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے کتاب لکھی، اس کتاب کا جو نام لکھتے ہیں اس کتاب کے نام کے اندر 4 خصوصیات ہوتی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ کہ کتاب کا نام عربی زبان میں ہوگا، دوسرے نمبر پر یہ کہ کتاب کا نام ایسا ہوگا کہ جس سے اس کتاب کے اندر بیان کردہ موضوع کا پتہ چل جائے کہ یہ کتاب کس موضوع پر ہے۔ تیسرے نمبر پر کتاب کا جو نام لکھا جائے گا وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگا، اور ہر حصے کے جو آخری الفاظ ہوں گے وہ وہی ہوں گے جو دوسرے حصے کے ہوں گے۔ یعنی جو نام لکھا، جو کتاب کا نام رکھا، اس کے 2 حصے، پہلا دوسرا، جو حروف پہلے حصے کے آخر میں آئیں گے وہی حروف دوسرے حصے کے آخر میں آئیں گے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ علم ریاضی، علم جمل کے اوپر ایسی دسترس رکھتے تھے کہ جب آپ کسی کتاب کا نام رکھتے، اس کتاب کے نام کے حروف کو اگر لکھا جائے اور علم جمل کے اعتبار سے اس کے اعداد کو جمع کیا جائے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جس سال کے اندر وہ کتاب لکھی ہوتی وہ سال اور کتاب کے نام کے اعداد ایک ہوتے۔ مثال کے طور پہ اعلیٰ حضرت رحمہ کی ایک کتاب ہے رعایت المذہبین فی الدعاء بین الخطبتین، رعایت المذہبین فی الدعاء بین الخطبتین۔ اب اس میں پہلی خصوصیت کہ یہ عربی کے اندر، دوسری خصوصیت کہ مذہبین تثنیہ کا صیغہ اور خطبتین بھی تثنیہ کا صیغہ، یعنی آخری کے اندر نون، اس سے پہلے یا اور یا ما قبل مفتوح، یعنی یا سے پہلے زبر، یا سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آئے۔ تو عربی کے اندر ہے، ہم وزن ہے، 2 حصوں پر مشتمل ہے،
پھر اس کے ساتھ اس کے نام پر غور کریں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ رسالہ، یہ کتاب کس موضوع پر لکھی گئی۔ جیسے اس کا ترجمہ ہے کہ دو خطبوں کے درمیان دعا کرنے کے بارے میں دونوں مذہبوں کی رعایت کرنا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ کتاب ہے جمعے کے دن جب خطبہ دیا جاتا ہے تو دو خطبوں کے درمیان دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں، زبان سے دعا کی جائے، ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے، یہ دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں۔ تو کتاب کے اندر موضوع یہ ہے۔ تو اب کتاب کے نام کے اندر اس چیز کو بیان کر دیا، رعایت المذہبین فی الدعاء بین الخطبتین، دو خطبوں کے درمیان دعا کے بارے میں دو مذہبوں کی رعایت۔ بلکہ یہاں پر جو رعایت المذہبین کا لفظ ہے اس کے اندر بھی مزید نکات ہیں، جو تھوڑا سا کتاب کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دو مذہب کون سے ہیں اور ان کی رعایت کس طریقے سے کی گئی۔ پھر یہ جو حروف ہیں رعایت المذہبین، اس میں را، عین، الف، یا، تا، الف، لام، میم، زال، ہا، با، یا، نون، رعایت المذہبین، ان حروف کے اگر ہم اعداد کو جمع کریں تو پورے کے پورے جو اعداد بنیں گے وہ بنیں گے 1310۔ اور یہ کتاب اعلیٰ حضرت رحمہ نے 1310 سن ہجری کے اندر تحریر فرمائی۔ تو اب کتاب کے اعداد سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اعلیٰ حضرت رحمہ نے یہ کتاب کس سن کے اندر، کس سال کے اندر تحریر فرمائی۔ پھر اس کے ساتھ ایک دوسرا اور کتاب کا نام ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ اب اس کے اندر 4 سے بھی زیادہ چیزیں اس نام کے اندر موجود ہیں۔ پہلے نمبر پر نام عربی کے اندر، دوسرے نمبر پر ہم وزن الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، تیسرے نمبر پر یہ پتہ چلا کہ یہ کتاب کس موضوع پر ہے، چنانچہ بالمادۃ الغیبیہ، اس سے پتہ چلا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں کتاب۔ چوتھے نمبر پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ کتاب تحریر فرمائی تھی 1323 سن ہجری میں، اور الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کے اعداد نکالے تو 1323 بنتے ہیں، تو پتہ چلا کہ 1323 کے اندر لکھی۔ پانچویں خصوصیت اسی نام کے اندر یہ موجود ہے کہ اس نام سے یہ پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ کتاب کہاں تصنیف فرمائی۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ کتاب مکہ مکرمہ میں لکھی تھی۔ تو اب نام سے پتہ چل گیا کہ یہ کتاب کہاں لکھی گئی، الدولۃ المکیہ، تو مکہ مکرمہ کے اندر یہ کتاب لکھی گئی۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمہ کی ایک کتاب کا نام ہے سرور العید السعید فی حل دعاء بعد صلاۃ العید۔ یہ کتاب جو لکھی گئی اس کا مقصد یہ تھا، بعض لوگوں نے انکار کیا کہ نماز عید کے بعد جو ہاتھ اٹھا کے سارے دعا مانگتے ہیں یہ دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ مسئلہ بیان کیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز عید کے بعد جس طرح مسلمان اجتماعی دعا مانگتے ہیں یہ دعا مانگنا جائز ہے۔ اس موضوع پر یہ کتاب ہے۔ اب اس موضوع پر یہ کتاب ہے، اس نام کے اندر یہ ساری خصوصیات موجود ہیں۔ پہلے نمبر پر کہ نام عربی کے اندر، دوسرے نمبر پر یہ نام جو ہے ایک ہم وزن الفاظ پر مشتمل ہے، سرور العید السعید فی حل دعاء بعد صلاۃ العید، تو دو حصوں پر مشتمل اور دونوں حصے ہم وزن۔ تیسرے نمبر پر نام سے یہ پتہ چلا کہ یہ کتاب کس سال میں لکھی گئی، چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمہ نے یہ کتاب لکھی 1339 سن ہجری میں۔ اب 1339 سن ہجری میں کتاب لکھی، اور اب اس پورے نام کے اعداد کو اگر جمع کریں تو 1339 بنتے۔ چوتھے نمبر پر یہ کتاب کس موضوع پر لکھی گئی، تو موضوع میں نے عرض کیا کہ اس کتاب کا موضوع تھا کہ نماز عید کے بعد دعا مانگنا جائز ہے۔ اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو نام لکھا اس نام سے پتہ چل گیا کہ اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ فی حل الدعاء بعد صلاۃ العید، نماز عید کے بعد دعا مانگنے کے حلال ہونے کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ تو یوں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی 1000 سے زیادہ کتابیں ہیں جن کے اگر ناموں پر غور کرے تو ایک ایک نام کے اندر یہ 4 4 5 5 6 6 بلکہ اس سے بھی زیادہ خصوصیات نظر آئیں گی۔ تو یہ چیزیں کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ یہ فقاہت، یہ ذہانت، یہ علم، یہ علوم کے اوپر مہارت، یہ کامل درجے کا حافظہ
اور یہ اعلیٰ درجے کی ذہانت ہے کہ جب یہ تمام چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر اعلیٰ درجے کی فقاہت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو 55 سے زائد علوم، بلکہ 105 سے زائد علوم جو ہیں، ان کو جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے استعمال فرمایا، اگر ان کو دیکھیں کہ آپ نے ان علوم کو کیسے استعمال کیا، امام اہل سنت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالی عنہ کی کتابوں کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زیادہ کتابیں تصریف فرمائے، اس کے اندر تفسیر پر بھی ہیں، حدیث پر بھی ہیں، فقہ پر بھی ہیں، تصوف پر بھی ہیں، اخلاقیات پر بھی ہیں، سائنس پر بھی ہیں، ریاضی پر بھی ہیں، جغرافیہ پر بھی ہیں۔ ان تمام علوم کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کتابیں لکھی، چنانچہ آپ کی کتابوں کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے، جن میں ایک مختصر سی فہرست کسی آدمی نے تحریر کی، تو اس نے جو اپنی اس کی فہرست تھی اس کے مطابق تفسیر کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 11 کتابیں، علم العقائد کے اندر 45، علم حدیث اور اصول حدیث میں 53 علم فقہ، اصول فقہ اور علم الفرائض کے اندر 214، علم تنقید کے اندر 40، علم تصوف اور اخلاقیات کے اندر 19، علم تاریخ، سیرت، مناقب، فضائل کے اندر 55 علم جفر و تکسیر کے اندر 11، جبر و مقابلہ میں 4، علم مثلث اور علم لوگارتھم میں 8، علم توقیت، علم نجوم، علم حساب کے اندر 22، علم حیات، علم ہندسہ، علم ریاضی کے اندر 31 کتابیں، منطق، فلسفہ کے اندر 6 کتابیں، اور اس کے علاوہ بقیہ علوم کے اندر بھی کسی کے اندر 10، کسی میں 12، کسی میں 14، 16، 18، یوں ہر فن کے اندر اعلیٰ حضرت الرحمہ نے کتابیں تصریف فرمائیں۔ پھر اس کے ساتھ کوئی کتاب عربی کے اندر، کوئی کتاب فارسی کے اندر، کوئی کتاب اردو کے اندر، عربی، فارسی، اردو 3 زبانوں کے اندر اعلیٰ درجے کی فصیح و بلیغ زبان کے اندر اعلیٰ حضرت الرحمہ نے کتابیں تصریف فرمائیں۔ اور پھر امام اہل سنت کی کتابوں کا اگر مطالعہ کریں تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتابیں اس طریقے سے نہیں ہیں جیسے آج کل کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ ایک کتاب لکھنی ہے، اس کے لیے مختلف کتابوں کو جمع کیا، ان مختلف کتابوں کے مختلف عبارتوں کو لیا، ان کو آپس میں جوڑا، ترتیب دیا اور کتاب تیار ہوگی۔ یہ بھی ایک اچھا کام ہے، علم دین کی خدمت ہے، دین کی خدمت ہے، لیکن ایک علمیت کے اعتبار سے اور ایک فقاہت کے اعتبار سے اگر غور کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتابوں کی شان یہ ہے کہ صرف لفاظی نہیں اور صرف حوالوں کی نقل نہیں، بلکہ کسی جگہ حوالے کو نقل کیا، کسی جگہ کسی عبارت کا جواب، کسی جگہ کسی عبارت پر کلام، کسی جگہ کسی عبارت پر اعتراض، کسی جگہ کسی عبارت کی تشریح ہے، توضیح ہے، تنقید ہے، کسی جگہ مختلف علوم کو جمع کیا، کسی جگہ ایک دلیل ہے تو 10 دلائل کا اضافہ کر دیا، کسی جگہ ایک جزیہ لکھا ہے تو 10 جزیات کا اضافہ کر دیا۔ الغرض اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتابوں کو اگر دیکھتے ہیں اس میں فقاہت کی جو شان نظر آتی ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ جس فن میں اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے آپ اس کتاب کو اٹھائیں اور اس فن کو اٹھائیں، ان دونوں چیزوں کو اٹھا کے آپ سامنے رکھ کے مطالعہ کریں تو آدمی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ اگر وہ تفسیر پڑھتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام المفسرین ہیں، اگر وہ حدیث کا مطالعہ کرتا ہے اور اعلیٰ حضرت کی حدیث کے اعتبار سے تحقیقات کو دیکھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ اگر فقہ کے اندر دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ امام الائمہ ہیں، امام زمانہ ہیں، سید الفقہاء ہیں، رأس العلماء ہیں اور مقدام الفضلاء ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے علم جغرافیہ کے اندر، علم تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مؤرخ زمانہ ہے، اس زمانے کے مؤرخ اعظم ہیں۔ سیرت، فضائل اور مناقب کے اندر دیکھتے ہیں تو آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ علم العقائد اور علم الکلام میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تحقیقات کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ علم العقائد کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی مہارت اور دسترس وہ ہے کہ متقدمین علماء کو دیکھ لیں، پچھلے جو زمانے کے علماء اور آئمہ گزرے ہیں ان تمام کے دلائل ایک طرف ہیں، اعلیٰ حضرت کے دلائل ایک طرف ہیں۔ کسی مسئلے کے اوپر 13 صدیوں کے اندر اگر علماء نے مل کر 25 دلائل جمع کیے ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 25 کے اوپر 75 دلائل کا اضافہ کر کے 100 کی تعداد مکمل کر دیں۔ تو تمام علماء مل کر جس فن کے اوپر تحریر کریں اور اپنا زور قلم صرف کر دیں اور پھر جا کر کسی مسئلے کے اوپر دلائل کو جمع کریں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ گویا
علماء کے قلم جہاں پہ رک جاتے ہیں اعلیٰ حضرت کا قلم وہاں سے چلنا شروع ہوتا ہے۔ علماء کی تحقیقات جہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تحقیقات کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر علماء کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں وہاں پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی فقاہت کام آتی ہے۔ اور جس مسئلے کا جواب دینے کے لیے علماء پریشان ہیں اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ العلم امانۃ فی اعناق العلماء، کہ علم امانت ہے علماء کی گردنوں کے اندر، یہ علماء ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں، تو زمانے کے بڑے بڑے جید فضلاء علماء اتقیاء اور اماثل اور افاضل اور اعلیٰ درجے کے فقہا جہاں پر چپ ہو گئے اور جہاں خاموش ہو گئے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے وہاں پر اپنی تحقیقات کو شروع کیا، اور جب تحقیق پیش کی تو علماء کی عقلیں دنگ ہیں، فقہا دیکھ کر حیران ہیں، بڑے بڑے ائمہ دیکھ کر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی شان کا اقرار کرتے ہیں کہ ہوا سیدنا و مولانا و افضلنا و اشرفنا راس العلماء مقدام الفضلاء، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں، وہ ہم سے اکمل ہیں، وہ ہم سے افضل ہیں، وہ ہم سے اشرف ہیں، ہر میدان کے اندر ہم سے، ہر علم کے میدان کے اندر ہم سے بازی لے گئے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی جو فقاہت ہے اس کا کوئی جواب نہیں۔ پھر اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جس فن کے اندر تصنیف فرمایا اور جس علم کو استعمال کیا، اس کی اگر آپ نے ایک بالکل چھوٹی سی مثال دیکھنی ہو تو آپ یہ دیکھ لیں کہ علم شاعری ہے۔ علم شاعری کے اندر ایک عالم دین، ایک فقی، ایک محدث، ایک مفسر، وہ شاعری کے اندر وہ کیا کرے گا؟ شاعری اس کا شعبہ نہیں، شاعری اس کا میدان نہیں، مگر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو شاعری فرمائی، آپ ہدایت بخشش کا ایک مرتبہ مطالعہ کریں، آدمی کی عقل دنگ ہے کہ فن شاعری کے اندر جو علم بیان، جو علم معانی، جو علم بدیع، جو اس کی اصطلاحات کا استعمال، جو علم عروض کا استعمال ہے، وہ شاید ہی کسی اور کی شاعری میں ملے جتنا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی شاعری کے اندر ملتا ہے۔ اعلیٰ درجے کے الفاظ، اعلیٰ درجے کا چناؤ، انتہائی خوبصورت ترتیب، اور پھر ساری فصاحت و بلاغت مل کر نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر ڈھل جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی زندگی اور آپ کی شاعری کا سب سے بڑا موضوع ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ تفسیر کے اندر، حدیث کے اندر، فقہ کے اندر، تصوف کے اندر، علم دنیا کے اندر، علم دین کے اندر، سائنس کے اندر، شاعری کے اندر، جب تمام علوم کے اندر اور تمام فنون کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی مہانت کو دیکھتے ہیں تو زبان بے اختیار پکار اٹھتی ہے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جس سمت آئے اپنے سکے جما دیے، اپنے سکے بٹھا دیے، اور یہ سارے کا سارا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ استعمال ہوتی ہیں فقاہت کے اندر۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی فقاہت کا دوسرا عنصر جو ہے کہ اعلیٰ درجے کا مطالعہ، اعلیٰ درجے کی ذہانت، اعلیٰ درجے کا حافظہ، اور پھر ان چیزوں کو استعمال کرنا، یہ اعلیٰ حضرت الرحمہ پہ ختم تھا۔ ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، فن تکسیر ایک فن ہے، ایک علم ہے۔ فن تکسیر کے اندر مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شاہ صاحب تھے، تو وہ اس فن کے اندر ایک مربع، ایک شکل ہے، اس کو پر کیا جاتا ہے اعداد کے ساتھ۔ تو وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ میں ایک مربع کو 16 طریقوں سے پر کر لیتا ہوں، 16 طریقوں سے پر کر لیتا ہوں۔ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بھی اس فن سے کچھ شدبد رکھتا ہوں، میں بھی اس کو جانتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ فرمائیں کہ آپ کتنے طریقوں سے نقش مربع کو پر کر لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں 1100 سے زائد طریقوں سے نقش مربع کو پر کر سکتا ہوں۔ اب 1100 سے زائد طریقے، 1152 کہاں وہ شاہ صاحب جو 16 طریقوں سے مربع نقش کو پورا کرتے تھے اور فخر کے ساتھ سب کو بتاتے پھرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے یہ شاگرد گرامی یہ فرماتے ہیں کہ میں 1152 طریقوں سے نقش مربع کو پر کر سکتا ہوں۔ تو شاہ صاحب نے پوچھا کہ آپ نے یہ علم کہاں سے سیکھا؟ تو مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں نے یہ علم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی بارگاہ سے سیکھا۔
پوچھا کہ وہ نقش مربع کو کتنے طریقوں سے پر کرتے تھے؟ فرمایا کہ وہ 2300 طریقوں سے اس نقش کو پر کرنا جانتے تھے۔ وہ شاہ صاحب کی عقل دنگ رہ گئی کہ کہاں 16 طریقوں کے اوپر وہ فخر کر رہے ہیں، اور کہاں اعلیٰ حضرت کا یہ مقام کہ وہ جو 16 کے اوپر فخر کرنے والے ہیں وہ ایک طرف رہ گئے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ 2300 طریقوں سے اس نقش مربع کو پر فرماتے ہیں۔ ان شاہ صاحب نے عرض کیا کہ مولانا آپ نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے سارے طریقے کیوں نہ سیکھ لیے؟ تو جو آپ نے جواب ارشاد فرمایا وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمام کے تمام طریقے اس لیے نہیں سیکھے کہ اعلیٰ حضرت علم کے دریا نہیں بلکہ علم کے سمندر ہیں۔ جس فن کا ذکر آیا ایسی گفتگو فرماتے کہ معلوم ہوتا عمر بھر اسی کو سیکھا ہے، اسی کی کتب بھی نہیں کی ہے، ان کے علوم کو میں کہاں تک حاصل کر سکتا تھا؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے علوم کو میں کہاں تک حاصل کر سکتا تھا؟ ان کے سامنے جس علم کا ذکر آیا ان پر ایسا کلام فرمایا کرتے تھے گویا یوں لگتا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی اسی علم میں گزاری۔ علم تفسیر آیا تو تفسیر کے اندر وہ نکات، وہ اصول اور وہ قواعد بیان کیے کہ جس سے یوں لگتا تھا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ساری زندگی علم تفسیر کی خدمت کرتے ہوئے گزری۔ حدیث کا آیا تو بھی یوں لگتا، فقہ کا آیا تو بھی یوں لگتا، دنیاوی علوم آئے تو بھی یوں لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جس علم پر قلم اٹھا لیا اور جو علم آپ کے سامنے آیا اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس پر کلام شروع کر دیا تو یوں لگتا ہے کہ ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے اسی علم کے اندر صرف کی، اسی علم کے اندر مہارت حاصل کی۔ اور خصوصاً اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو فقاہت کا شعبہ ہے، جو علم فقہ کا شعبہ ہے، جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا پسندیدہ شعبہ ہے، اس کے اندر اعلیٰ حضرت کی مہارت کیا تھی؟ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے خود بیان فرمایا کہ میرے پسندیدہ کام 3 ہیں، 3 کام وہ ہیں کہ جن کی محبت میرے دل میں ہے اور جن کو میں بطور خاص اپنے شوق اور اپنے ذوق کے ساتھ کرتا ہوں۔ پہلا کام نبی کریم رؤوف الرحیم سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنا۔ یہ میری زندگی کا ایک اہم، میرا پسندیدہ اور میرا محبوب مشغلہ ہے کہ اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں، اپنی تصنیفات کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کروں۔ اور دوسرا یہ کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر حملے کریں میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دفاع کروں۔ میرا دوسرا زندگی کا کام یہ، اور میرا تیسرا کام یہ ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق میں فتویٰ دیا کروں۔ تو زندگی کے اندر 3 کام وہ ہیں جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ انتہائی ذوق، شوق اور محبت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ فتویٰ نویسی جو ہے یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا پسندیدہ شعبہ ہے۔ تو اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی فتویٰ نویسی کیسی تھی، اس کو اگر صحیح طریقے سے کسی نے دیکھنا ہو تو فتاویٰ رضویہ کا اگر ایک مرتبہ مطالعہ کر لیں، اور پورے فتاویٰ رضویہ کا نہیں، فتاویٰ رضویہ کی ایک جلد کا مطالعہ کر لیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایک جلد کا نہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کسی ایک فتوے کا مطالعہ کر لے اور اس کے ساتھ علوم قدیمہ و جدیدہ اور علم فقہ، علم اصول افتاء، ان کو سامنے رکھ کے اگر دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک ایک فتویٰ، اس فتوے کی ایک ایک سطر اور اس سطر کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ علم فقہ کے مطابق ہے، علم اصول فقہ کے مطابق ہے اور علم اصول افتاء کے مطابق ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو فتویٰ نویسی شروع کی، اب اس کو دیکھیں کہ آپ نے فتویٰ نویسی کی ابتدا کب کی۔ 14 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ درس نظامی کی کتابیں پڑھ کر فارغ ہوئے، اور اسی دن آپ علی رحمہ نے پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ 14 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا، اور وہ اتنا پیچیدہ فتویٰ تھا کہ اگر عام کسی کے سامنے بیان کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب نہ دے پائے۔ 14 سال کی عمر میں وہ پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ والد گرامی مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ نے جب اس فتوے کو دیکھا تو اسی دن فتویٰ نویسی کا کام اعلیٰ حضرت کے حوالے کر دیا کہ اب فتویٰ لکھنا تمہارا کام ہے۔ تو ایک عرصے تک اعلیٰ حضرت رحمہ فتویٰ لکھتے، والد گرامی کو تصدیق کرواتے، چیک کرواتے رہتے۔ پھر اس کے بعد
فتویٰ نویسی کا کام کتنے عرصے تک کیا؟ سن ہجری کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی عمر ہے 68 ایئرز، 68 سال اعلیٰ حضرت رحمہ کی حیات مبارکہ ہے، اور شمسی سالوں کے اعتبار سے دیکھیں تو تقریباً 65 سال اعلیٰ حضرت رحمہ کی عمر بنتی ہے۔ 14 سال کی عمر میں فتویٰ نویسی شروع کی، اور 65 یا 68 سال کی عمر تک اعلیٰ حضرت رحمہ فتویٰ نویسی کرتے رہے، گویا 50 سال سے زیادہ عرصہ تک اعلیٰ حضرت رحمہ نے فتاویٰ لکھے، اور ان فتاویٰ کا ایک حصہ جو جمع کیا گیا وہ فتاویٰ رضویہ کی شکل کے اندر 30 جلدوں میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمہ کی فقاہت کا ایک پہلو۔ پھر فتویٰ لکھنے کے اندر اعلیٰ حضرت رحمہ کے پاس فتاویٰ کہاں سے آتے؟ ہندوستان، اس کے علاوہ ایشیا کے دیگر ممالک، امریکہ، یورپ، افریقہ، دنیا کے مختلف بر اعظموں سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے پاس سوالات آتے اور آپ ان کا جواب دیتے، اور پھر جواب کے اندر انداز یہ تھا کہ آپ سے سوال پوچھنے والوں کے اندر عوام بھی شامل ہے، علماء بھی شامل ہے، اور علماء کے بڑھ کر علماء جو عالم العلماء ہیں وہ علماء بھی اعلیٰ حضرت رحمہ سے سوالات پوچھتے تھے، اور پھر صرف اپنے نہیں، بیگانے، مخالفین، حاسدین، معاندین جب کسی مسئلے کے اندر پھنس جاتے اور اس مسئلے کو حل نہ کر پاتے تو گھما پھرا کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال بھیجا کرتے تھے، اور پتہ ہوتا تھا، علم ہوتا تھا کہ اگر اس سوال کا جواب کہیں سے مل سکتا ہے تو بریلی کی سرزمین پر امام اہل سنت کی بارگاہ سے مل سکتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمہ کا فتویٰ عربی میں، فارسی میں، اردو کے اندر۔ پھر اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمہ کے فتوے کے اندر ایک اور بہت ہی خوبصورت چیز ہے، اگر آپ سے نثر کے اندر سوال کیا گیا آپ نثر کے اندر جواب دیتے ہیں، اور اگر کسی نے سوال شعروں کے اندر بیان کیا تو اعلیٰ حضرت کا جوابی فتویٰ بھی اشعار کی شکل میں ہوا کرتا تھا، گویا نثر کا جواب نثر میں اور شاعری کا جواب شاعری میں۔ پھر عربی شاعری کے اندر سوال ہوا تو عربی شاعری میں جواب، فارسی شاعری کے اندر سوال ہوا تو فارسی شاعری میں جواب، اردو شاعری کے اندر سوال ہوا تو اردو شاعری کے اندر جواب۔ تو گویا علم شاعری کو بھی استعمال کیا، علم فقہ کو بھی استعمال کیا، اور دیگر علوم کو بھی اپنے علم کے اندر، اپنی تحریروں کے اندر سمو دیا۔ پھر آپ علیہ رحمہ کی فراست، ذہانت اور آپ کے فقاہت کا ایک پہلو مولانا محمد حسین میرٹھی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بریلی شریف حاضر ہوا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے آستانے پر گیا، میں نے جا کے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت رحمہ کی طبیعت کچھ ناساز ہے اور آپ گھر سے باہر کسی جگہ تشریف فرما ہے۔ میں نے وہاں کا ایڈریس معلوم کیا، وہاں چلا گیا، میں نے وہاں جا کے جو منظر دیکھا، جو اعلیٰ حضرت کا حافظہ اور آپ کی ذہانت دیکھی، زندگی کے اندر روئے زمین پر کبھی ایسا شخص میری نظر سے نہیں گزرا۔ ماجرا کیا ہوا کہ ایک شخص آیا، اس نے آگے عرض کیا کہ حضور یہ آج کی ڈاک کے اندر 29 خطوط آئے۔ خطوط کو کھولا گیا، 4 افراد اعلیٰ حضرت رحمہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے، چاروں نے ایک ایک خط لیا، اس میں سوالات تحریر تھے، فتاویٰ طلب کرنے تھے۔ اب 4 آدمی اعلیٰ حضرت رحمہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے، اعلیٰ حضرت رحمہ بیمار ہیں۔ ایک شخص نے اپنا سوال بیان کیا کہ حضور اس خط کے اندر یہ سوال آیا، آپ نے اس کو جواب ارشاد فرمایا کہ لکھو۔ اس کو جیسے ایک عبارت لکھوائی کہ صورت مسئولہ کے اندر اس مسئلے کے اندر یہ جواب ہے۔ اس نے جب وہ عبارت لکھنا شروع کی تو اعلیٰ حضرت نے دوسرے کو فرمایا کہ تم اپنا خط سناؤ۔ اس نے اپنا خط سنانا شروع کیا، اس نے اپنا خط سنایا، اتنی دیر میں پہلے صاحب نے عرض کی حضور آگے، اعلیٰ حضرت رحمہ نے اس کو آگے تحریر کروانا شروع کر دی۔ اس نے لکھنا شروع کیا، اتنی دیر میں اعلیٰ حضرت رحمہ نے تیسرے صاحب سے فرمایا کہ تم بھی اپنا خط سناؤ۔ اتنی دیر کے اندر پھر پہلے والے نے کہا حضور، آپ نے پھر اس کو لکھوانا شروع کیا۔ جب اس نے لکھنا شروع کیا آپ نے چوتھے آدمی سے فرمایا کہ تم اپنا خط سنا۔ اب 4 آدمی بیک وقت اپنا خط سنا رہے ہیں، 4 آدمیوں کا خط سنا، ایک جملہ اس کو لکھوایا، یہ لکھنے میں لگ گیا تو اگلا جملہ دوسرے کو لکھوایا، وہ لکھنے میں لگ گیا، تیسرے خط کا جواب تیسرے کو لکھوایا، وہ لکھنے لگ گیا، چوتھے خط کا جواب چوتھے کو لکھوایا، وہ لکھنے لگ گیا، پھر دوسرے کو جو اس کا جملہ چل رہا تھا وہ لکھوانا شروع کر دیا، تیسرے کو اس کا جملہ لکھوانا شروع کر دیا، چوتھے کو اس کا جملہ لکھوانا شروع کر دیا۔ تو مولانا محمد حسین میرٹھی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں دنگ رہ گیا کہ ایک آدمی بیک وقت 2 آدمیوں کو بھی لکھوائے تو بار بار پوچھنا پڑتا ہے اس کو کہ بھئی آپ کیا لکھ رہے تھے،
وہ اپنا کچھ بیان کرے گا تو آدمی آگے سے لکھوائے گا، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا حافظہ اور آپ کی ذہانت اور آپ کی فقاہت یہ ہے کہ آپ بیک وقت یہ بھی سمجھ لیں کہ ان کا خط کیا تھا، ان کا سوال کیا تھا، ان کو کیا عبارت لکھوانا تھا، کہاں عبارت ختم کی تھی، اس سے آگے کیا عبارت لکھوانی ہے، اس کے اندر کون سا فقہی جزیہ نقل کرنا ہے، کس کتاب کا نقل کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر مولانا محمد حسین میرٹھی بیان کرتے ہیں کہ میں دنگ رہ گیا، میں حیران ہوا کہ یہ کون سا حافظہ، یہ کون سی ذہانت ہے اور یہ کون سا فقہی مقام ہے کہ بیک وقت 4 آدمیوں کو سنا بھی جائے، ان کو لکھوایا بھی جائے اور درست فتویٰ حوالوں کے ساتھ مزین کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا شخص دوسرا ہماری نظروں سے آج تک نہیں گزرا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ آج دنیا کے ذہین سے ذہین آدمی کو بٹھا لیا جائے، جو دنیا میں منجھا ہوا ذہین ہے، اعلیٰ ترین درجے کا ذہین آدمی ہے، اس کو بٹھا کر یہی طریقہ اگر اس کے ساتھ اختیار کیا جائے تو وہ عاجز آ جائے گا، وہ جواب دے دے گا، وہ کہے گا 2 آدمیوں کو لکھوا سکتا ہوں، 4 آدمیوں کو نہیں، اور پھر اس انداز کے اندر کہ دوبارہ یہ پوچھنا نہ پڑے کہ تمہیں کون سا جملہ لکھوایا تاکہ اس سے اگلا جملہ لکھواؤں۔ تو یہ ذہانت، یہ فراست اور یہ فقاہت ہے میرے امام اہل سنت آقا نعمت اعلیٰ حضرت سیدی مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کی۔ اعلیٰ حضرت الرحمہ کے حافظے کا ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پیلی بھیت انڈیا کا ایک علاقہ ہے، وہاں تشریف لائے، تو وہاں پر محدث صورتی مولانا وسیع احمد صورتی رحمت اللہ علیہ کی وہاں پر رہائش تھی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ انہی کا ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور میرے پاس علامہ شامی رحمت اللہ علیہ کی تنقی فتاوی حامدیہ موجود ہے، العقود الدریہ اس کا دوسرا نام ہے، العقود الدریہ میرے پاس موجود ہے۔ تو اعلیٰ حضرت الرحمہ نے فرمایا کہ میں آج جا رہا ہوں، تو جاتے ہوئے وہ کتاب مجھے دے دیجئے گا تو میں اس کا مطالعہ کر لوں گا، میرے پاس ابھی یہ کتاب نہیں ہے۔ اب محدث صورتی رحمت اللہ علیہ نے وہ کتاب اعلیٰ حضرت الرحمہ کے حوالے کر دی۔ اب جس دن اعلیٰ حضرت کی روانگی تھی تو کسی مرید نے اعلیٰ حضرت الرحمہ کی دعوت کر دی، تو آپ اس کی دعوت میں تشریف لے گئے، اس دن روانگی نہ ہو سکی، اگلے دن جانے لگے۔ جب اگلے دن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا سامان رکھا گیا اور اس کے اندر وہ کتاب رکھی، تو محدث صورتی رحمت اللہ علیہ نے جب وہ کتاب اعلیٰ حضرت کو دی تھی تو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ حضور آپ کے پاس تو بہت ساری کتابیں ہیں، میرے پاس چند ایک کتابیں ہیں، اس کتاب کا جب مطالعہ فرما لے تو مجھے واپس کر دیجیے گا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جب تشریف لے جانے لگے تو وہ کتاب فرمایا کہ اس کو اٹھا کے واپس کر دیں، یہ میں ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ محدث صورتی رحمت اللہ علیہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اب دل کے اندر شدید غم پیدا ہوا اور آ کے عرض کرنے لگے کہ حضور شاید آپ نے ان الفاظ کو ناپسند کیا جو میں نے یہ کہا کہ حضور پڑھ کے واپس کر دیجئے گا، تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ مولانا یہ بات نہیں کہ آپ کی بات سے میں رنجیدہ ہوا، میں اس وجہ سے کتاب ہی واپس کر رہا ہوں، بلکہ بات یہ ہے کہ اگر میں کل جاتا تو میں کتاب ساتھ لے کے جاتا، لیکن چونکہ کل ٹھہرنا پڑ گیا تو میں نے رات کے وقت میں اس کتاب کا مطالعہ کیا، صبح کے وقت میں مطالعہ کیا، تو اب الحمدللہ کتاب کا مطالعہ مکمل ہو گیا، اس لیے آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر محدث صورتی رحمت اللہ علیہ جو عرض کرتے ہیں اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو کتاب ہے العقود الدریہ یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اور یہ کافی ضخیم کتاب ہے، کافی موٹی کتاب ہے، 2 ضخیم جلدوں پر مشتمل یہ کتاب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایک رات کے اندر مطالعہ فرما لی اور مطالعہ کرنے کے بعد واپس دی۔ اب محدث صورتی عرض کرتے ہیں کہ حضور کیا ایک مرتبہ کے سرسری مطالعے سے یہ کتاب آپ کو کچھ فائدہ دے گی؟ یعنی کیا ایک رات میں 2 جلدوں کا عربی زبان کے اندر مطالعہ کر لینا کافی ہے؟ اعلیٰ حضرت الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ مولانا 3-4 مہینے تک تو انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو میں کتاب کی عبارت بھی نقل کر دوں گا، اور کتاب کا جو مضمون ہے، جو کتاب کے اندر مسائل بیان کیے، وہ تو الحمدللہ زندگی بھر کے لیے یاد ہو چکے، وہ زندگی بھر کے لیے یاد ہو گئے۔ گویا 2 جلدوں کی کتاب کا ایک رات میں مطالعہ کیا
اور ایسا مطالعہ کیا کہ 3-4 مہینے تک حافظے کے اندر نقش ہو گئی، اور 3-4 مہینے کے اندر اگر اس کتاب کا حوالہ دینا ہو تو اس کی صفحے کا، سطر کا، عبارت کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، اور جو کتاب میں مسئلہ بیان کیا وہ زندگی بھر کے لیے یاد ہو گیا، کہ پوری زندگی یہ یاد رہے گا کہ اس مسئلے کے اندر العقود الدریہ کے اندر یہ لکھا ہوا، یہاں پر انہوں نے جائز لکھا ہے، یہاں پر انہوں نے ناجائز لکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو جو فقاہت عطا فرمائی، اس کے جو بنیادی عناصر ہیں وہ اعلیٰ درجے کے عطا فرمائے۔ حافظہ بے مثل عطا فرمایا، ذہانت بے مثل عطا فرمائی، علوم کے اندر مہارت بے مثل عطا فرمائی، پھر ان علوم کا استعمال کرنا وہ بھی بے مثل عطا فرمایا، اور پھر ان کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمہ کو جو مختلف علوم پہ مہارت دی، اور جو اس کے ساتھ تائید الہی اعلیٰ حضرت رحمہ کے ساتھ ہوئی ہے، اس کی نظیر کسی اور شخصیت کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی فقاہت سے فیض یاب فرمائے، آپ کے فیض کو عام فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امام احمد رضا علیہ رحمت الرحمن جیسی عظیم ہستی عطا فرمائی، جس نے اپنی تصنیف و تالیف کے ذریعے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی، اور اپنی علمیت اور اپنی فقاہت کے ذریعے ہمیں شریعت کے بے شمار مسائل کے اندر سیدھی راہ دکھائی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سیرت طیبہ کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں عظیم پہلوؤں اور آپ کی علمی شخصیت کے 20 شعبوں میں سے ایک عظیم ترین شعبہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی فقاہت ہے۔ آپ کی فقاہت کس قدر درجہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس کے لیے کس قدر صلاحیتیں عطا فرمائیں، اس کا اندازہ آپ کی سیرت کے چند ابواب کا مطالعہ کر کے ہمیں پتہ چل سکتا ہے۔ آپ علی رحمہ نے 14 سال کی عمر میں فتویٰ نویسی کی ابتدا فرمائی، اور اس وقت علمیت کے وہ شاہکار پیش کیے اور تحقیقات کے اندر وہ عظیم شاہکار پیش کیے کہ علماء کی عقلیں دنگ تھی۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ سماعت فرمائیں کہ ایک مرتبہ رامپور شہر کے ایک عظیم عالم مفتی محمد ارشاد حسین رامپوری علیہ رحمہ نے ایک فتویٰ لکھا، اور اس فتوے کے اوپر مختلف علماء کرام کی تصدیقات کروائیں۔ تصدیقات کے بعد وہ فتویٰ رامپور کے ایک نواب کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس نے کہا کہ اس پر مزید علماء کی تصدیقات کروائیں۔ چنانچہ رامپور کا ایک آدمی بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے والد گرامی قدر مولانا نقی علی خان علی رحمہ کی خدمت میں آیا، سلام پیش کیا اور عرض کیا کہ حضور یہ فتویٰ مولانا ارشاد حسین صاحب نے لکھا ہے، آپ اس پر تصدیق فرمائیں۔ مولانا نقی علی خان علی رحمہ نے فرمایا کہ آپ کمرے میں تشریف لے جائیں، وہاں مولوی صاحب بیٹھے ہوئے وہ فتویٰ لکھ دیں گے۔ وہ صاحب جب کمرے میں گئے تو تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت کمرے کے اندر تو کوئی بھی مولوی صاحب نہیں بیٹھے ہوئے۔ مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اندر بیٹھے تو ہیں۔ اس شخص نے عرض کیا کہ حضور اندر تو ایک 14-15 سال کا بچہ بیٹھا ہوا۔ تو مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ جناب وہی مولوی صاحب ہیں جو آج کل فتویٰ نویسی کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ شخص اندر گیا، فتویٰ لکھوایا۔ اعلیٰ حضرت رحمہ نے فتویٰ لکھا اور لکھنے کے بعد اپنے والد صاحب کے سامنے پیش کیا، انہوں نے تصدیق کی۔ وہ فتویٰ
جب دوبارہ رامپور کے نواب کے سامنے آیا تو نواب نے دیکھا کہ تمام علماء نے مولانا ارشاد حسین صاحب کے فتوے کی تصدیق کی ہے، مگر بریلی کے 2 علماء نے اس فتوے کے برخلاف لکھا۔ انہوں نے مولانا ارشاد صاحب کو بلایا اور بلا کے پوچھا کہ حضرت، آپ کے فتوے پر بہت سارے علماء نے تصدیقات لکھی ہیں، تقریضات لکھی ہیں، مگر بریلی کے 2 علماء نے اس کے برخلاف کلام لکھا ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں اور مجھے بتائیں کہ حق کیا ہے۔ جب مولانا نے اس فتوے کا مطالعہ کیا اور اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا فتویٰ اور اس کے اوپر مولانا نقی علی خان علی رحمہ کی تصدیق دیکھی تو کہنے لگے کہ نواب صاحب، حقیقت یہ ہے کہ علماء نے میرا نام دیکھ کر میرے فتوے پر تصدیق لکھ دی، مگر حق بات وہ ہے کہ جو بریلی کے ان 2 علماء نے لکھی ہے۔ چنانچہ مولانا ارشاد حسین صاحب نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا۔ یہ 14 سال کی عمر میں فتویٰ لکھنے والے اور اکابر علماء کے فتوے کے مقابلے میں درست فتویٰ لکھنے والے اور انہیں رجوع کی طرف لانے والے ہمارے امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن تھے۔ تو جب 14 سال کی عمر میں فقاہت کا یہ عالم تھا، تو جب امام اہل سنت کی عمر مبارک نے ترقی کی، آپ کی فتویٰ نویسی کی مشق بڑھتی رہی، آپ کی علم میں اضافہ ہوتا رہا، آپ کی تحقیقات بڑھتی گئی، تو اس وقت آپ کی فقاہت کا عالم کیا ہوگا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمہ کی زندگی کے اندر 20 ایسے واقعات موجود ہیں کہ جس سے آپ کی کمال درجے کی ذہانت، اعلیٰ درجے کی فقاہت اور بہترین قسم کی فقہی مقام کا پتہ چلتا ہے۔ کئی کتابیں ایسی ہیں جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمہ نے نہایت ہی مختصر وقت میں لکھی، اور کئی کتابیں ایسی ہیں کہ جو آپ نے لکھی اور اس میں اتنے دلائل جمع فرمائے کہ متقدمین و متأخرین علماء نے اس پر اتنے دلائل جمع نہیں کیے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ جب حج پر حاضر ہوئے تو وہاں پر چند لوگوں کی طرف سے جو مکہ مکرمہ کا گورنر تھا، حکمران تھا، اس کے سامنے چند سوالات پیش کیے گئے علم غیب کے بارے میں۔ وہاں کسی عالم کی پاس وہ سوال آئے، اس عالم نے علم غیب کے بارے میں 5 اہم سوال اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی خدمت میں پیش کیے کہ آپ ان سوالات کا جواب تحریر فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے علم غیب کے بارے میں ان 5 سوالوں کا جواب 8 گھنٹے کی مختصر سی مدت میں تحریر فرمایا، اور 8 گھنٹے کے اندر وہ کتاب مکمل فرما کے ان کے سامنے پیش کر دی۔ اور جب وہ کتاب اس حاکم کے دربار میں پیش کی گئی اور وہاں وہ پڑھ کر سنائی گئی تو علماء کی حالت یہ تھی کہ علماء کہتے تھے کہ اس شخص نے ہمارے سامنے وہ علم ظاہر کر دیا جو علم ہمارے خواب و خیال میں بھی نہ تھا۔ تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے کتنی ہی ایسی کتابیں تصریف فرمائی اور کتنے ہی ایسے آپ کے کارنامے ہیں کہ جن پہ علماء بھی دنگ رہ جاتے تھے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا مشہور زمانہ ترجمہ کنز الایمان شریف کس طرح لکھا گیا، کس حالت میں لکھا گیا، اس کو سامنے رکھ کر پھر کنز الایمان کے مقام اور اس کی اہمیت اور اس کی افادیت پر اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمہ کی علمیت کے اندر کیا مقام تھا۔ چنانچہ اردو زبان کے اندر تراجم کا سلسلہ تو شروع ہو چکا تھا اور مختلف لوگوں کے ترجمے مارکیٹ میں آ رہے تھے، اس میں بعض ترجمے درست بھی تھے اور اکثر و بیشتر ترجمے غلط۔ اپنے عقائد اور اپنے خیالات کی ترجمانی کا نام ترجمہ قرآن رکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی خدمت میں صدر شریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور، اگر اردو زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ فرما دے تو امت پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں غور کریں گے۔ ایک عرصہ گزر گیا، بار بار کہتے ہوئے اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی علمی مصروفیات، آپ کی تصنیف و تالیف کی مصروفیات یہ اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ ترجمہ قرآن کے لیے وقت نہیں مل رہا تھا۔ جب صدر شریعہ نے بہت زیادہ اصرار کیا
تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مولانا میرے کام اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ ان کو سامنے رکھ کر میرے لیے اس کام کے لیے وقت نہیں نکلتا۔ آپ اس طرح کریں، رات کو جب میرے سونے کا وقت ہوتا ہے یا دوپہر کے وقت جب میرے قیلولہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، دوپہر کے آرام کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت آپ آ جائیں اور اس میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر ترجمہ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتے اور اعلیٰ حضرت اس آرام کے وقت میں ترجمہ لکھوانا شروع کر دیتے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ترجمہ لکھواتے اور صدر الشریعہ ترجمہ لکھتے تھے۔ اس ترجمہ لکھنے کی شان یہ تھی کہ نہ تو اس کے لیے یہ طریقہ کار تھا کہ مختلف تفسیروں کو سامنے رکھ لیا جائے، مختلف اردو ترجموں کو سامنے رکھ لیا جائے، مختلف فارسی ترجموں کو سامنے رکھ لیا جائے اور پھر ان میں جو زیادہ بہتر لگے اسے نقل کر دیا جائے، بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ترجمہ لکھوانے کا انداز یہ تھا کہ جیسے کسی آدمی نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے اور وہ حفظ قرآن کسی کو اپنی زبانی یادداشت پر لکھواتا رہتا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس طرح بالترتیب ترجمہ فرماتے جاتے اور صدر شریعہ اس کو لکھتے جاتے اور کچھ ہی عرصے میں یہ ترجمہ قرآن مکمل ہو گیا۔ تو یہ اس قدر اعلیٰ درجے کی ذہانت اور حافظے کا ثبوت ہے کہ جو لوگ ترجمہ قرآن کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں یا ترجمہ قرآن کے علاوہ کسی بھی عربی کتاب کا ترجمہ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ترجمہ کرنا کس قدر کٹھن فن ہے۔ کسی عام آدمی کے کلام کو بعینی ہی کسی دوسری زبان کے اندر منتقل کرنا انتہائی مشکل کام، اور اس کتاب کا ترجمہ کرنا جو کتاب اللہ ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو کلام اللہ ہے، اس کا ترجمہ کرنا کتنا مشکل ہے کہ اس میں ایک ایک لفظ کے بارے میں مفسرین کرام کے 20 اقوال ملتے ہیں، ایک لفظ کے معنی کی وضاحت کے اندر 20 اقوال ملتے ہیں، ایک لفظ کے اندر کون سا معنی مراد ہے اس کے بارے میں متعدد اقوال ملتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر کہیں ایک لفظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت رحمہ نے فی البدی بغیر کسی خاص تفاسیر کو سامنے رکھے ہوئے قرآن پاک کا جو ترجمہ کیا، علماء فرماتے ہیں اور آج بھی اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے، آج بھی اس بات کو پرکھا جا سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو ترجمہ فرمایا تمام تفسیروں کو سامنے رکھ لیں، ان کا مطالعہ کر لیں اور ان کے اندر جو اصح ترین اقوال ملیں گے، جو سب سے صحیح قول ملے گا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ترجمہ اکثر و بیشتر اسی قول پر مشتمل ہوگا۔ تو جو دیگر علماء تفسیروں کا مطالعہ کرنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچیں گے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ذہن مبارک کے اندر وہ تمام تفاسیر اور ان میں جو اصح اقوال لکھے ہوئے ہیں ان کا ذخیرہ اس طرح تھا کہ ان کے اندر الفاظ کو منتخب فرماتے جاتے اور قرآن پاک کا ترجمہ کرتے جاتے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 29 سال کی عمر میں ایک کتاب تصنیف فرمائی۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر جو انگوٹھے چومے جاتے ہیں، یہ انگوٹھے چومنا درست نہیں، یہ جائز نہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس مسئلے کے جواز پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنیں تو آپ کی تعظیم اور آپ سے محبت کے اظہار کے لیے انگوٹھے چومنا جائز ہے۔ اس کام کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی، اس کا نام تھا تقبیل الابہامین، دونوں انگوٹھوں کو چومنا۔ یہ تصنیف اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی 29 سال کی عمر میں، اب اس عمر مبارک کو دیکھیں اور اس کتاب کا ایک مرتبہ مطالعہ کر کے دیکھیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ پہلے نمبر پر تو یہ سمجھ لیں کہ عام آدمی کا اس کتاب کو سمجھنا ہی مشکل ہے۔ اس میں وہ علوم، وہ اعلیٰ درجے کی اصطلاحات، وہ فن حدیث کا استعمال، وہ اصول حدیث کی اصطلاحات کا بیان ہے کہ عام آدمی کی سمجھ سے ویسے ہی ورا۔ اور اگر علماء کے طبقے کو لے لیں تو حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی اس کتاب کو سمجھنا اکثر و بیشتر علماء کے بھی بس میں نہیں۔ اور پھر اس کے بعد فن اصول حدیث کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو اصول بیان کیے ہیں، اس کتاب کے اندر اصول حدیث کے جو اصول بیان کیے ہیں، آپ اصول حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، اس کے بعد اس کتاب کو دیکھیں،
جو اصول دیگر کتابوں میں متفرق طور پر موجود ہے اور جو دیگر کتابوں میں کے اندر منتشر طور پر موجود ہے، اعلیٰ حضرت رحمہ نے ان تمام اصولوں کو جمع کر دیا اور ان اصولوں کی پھر ایسی تنقیح بیان کی، ان کی ایسی توضیح بیان کی، ان کی ایسی وضاحت فرمائی، ان کی ایسی شرح فرمائی کہ جن حدیثوں کے بارے میں متقدمین علماء متفکر تھے اور متردد تھے کہ ان حدیثوں کے بارے میں کیا فیصلہ کریں، اعلیٰ حضرت رحمہ نے ان تمام کے بارے میں فیصلہ کر دیا۔ تو یہ 29 سال کی عمر کے اندر اصول حدیث کے اوپر ایک جامع، مفصل اور عمدہ ترین کتاب آپ نے تصنیف فرمائی۔ تو جس کی اس عمر کے اندر علمیت اور شان حدیثی اور شان فقہی کا عالم یہ ہے، اس کی عمر مبارک جب بڑھتی گئی تو اس کی علمیت کے اندر کتنا اضافہ ہوتا گیا۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمہ کے فقاہت کا ایک بہت بڑا عنصر اور آپ کی فقاہت کا ایک بہت بڑا پہلو یہ تھا کہ آپ کو اصول فقہ اور فقہ کی کتابوں پر ایسی دسترس حاصل تھی، ایسی مہارت حاصل تھی کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو سب سے پہلے اس کے جزئیات کے بارے میں بیان فرما دیتے کہ یہ مسئلہ فلاں کتاب کی فلاں جلد کے فلاں صفحے پر موجود ہے۔ چنانچہ محدث عالم ہند مولانا محمد محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت رحمہ کی خدمت میں فتویٰ نویسی کی مشق کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ مشق کرنے کے لیے جب آیا تو جب ہمارے سامنے سوالات آتے، اب ہم سوال پڑھتے، سوال پڑھنے کے بعد کہتے کہ لوگ بھی نئے نئے مسئلے پوچھتے ہیں، یہ تو کسی فقہی کتاب کے اندر مسئلہ نہیں مل سکتا، فقہی کتاب میں یہ مسئلہ نہیں ملے گا، بلکہ اس کے لیے تو فقہاء کرام کے اصولوں سے استدلال کرنا پڑے گا۔ اب جو لوگ فتویٰ نویسی کے شعبے سے وابستہ ہیں، جو فتویٰ لکھنے کا کام کرتے ہیں، وہ ان کو معلوم ہے کہ فتویٰ نویسی کا ایک اصول ہے کہ سب سے پہلے کتابوں سے حوالہ تلاش کیا جاتا ہے، کتاب کے اندر اس کے بارے میں کوئی عبارت، کوئی جزئیہ موجود ہو، اسے نقل کیا جاتا ہے، اور اگر بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی کوئی جزئیہ، کوئی حوالہ نہ ملے تو پھر فقہاء کرام نے جو اصول بیان کیے ہیں ان اصولوں سے استدلال کیا جاتا ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ کتابوں کے اندر جزیہ موجود ہوتا ہے، کتابوں کے اندر وہ مسئلہ موجود ہوتا ہے، لیکن چونکہ تمام کتابوں کا مطالعہ نہیں ہوتا، یا کتابوں کا مطالعہ اگر بالفرض کر بھی لیا تو حافظے کے اندر نہیں ہوتی، یاد نہیں آتی، جس وقت ضرورت پڑے اس وقت ذہن میں نہیں آتا کہ یہ مسئلہ ہم نے کسی کتاب میں پڑھا بھی تھا یا نہیں، اور اگر پڑھا تھا تو کس کتاب میں پڑھا تھا۔ تو مولانا محمد محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمہ کے سامنے ہم سوال لے کے آتے اور عرض کرتے کہ حضور یہ مسئلہ آیا ہے اور اس مسئلے کے بارے میں فقہی کتابوں کے اندر امید نہیں ہے کہ کوئی جزیہ ملے گا، کوئی حوالہ ملے گا، تو اب تو اصولوں سے استدلال کرنا پڑے گا۔ فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت عدیم البرکت علیہ رحمہ کی خدمت میں ہم یہ بات پیش کرتے، اعلیٰ حضرت رحمہ کا جو جواب ہوتا تھا وہ کیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ مولانا یہ جدید مسئلہ نہیں، یہ تو قدیم مسئلہ ہے، فتح القدیر کی جلد نمبر فلاں صفحہ نمبر فلاں پر یہ مسئلہ موجود ہے، فتاوی شامی کی جلد نمبر فلاں صفحہ نمبر فلاں پر فتویٰ موجود ہے، فتاوی خیریہ کی فلاں جلد کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ یوں اعلیٰ حضرت رحمہ فی البدی متعدد کتابوں کی جلدوں اور ان کے ابواب کے ناموں کے ساتھ بتا دیتے کہ یہ مسئلہ فلاں فلاں کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو جس آدمی کا حافظہ ایسا مضبوط ہے اور جس کو فقہی کتابیں ایسی یاد ہیں کہ نہ صرف اس کو مسائل یاد ہیں بلکہ یہ بھی یاد ہے کہ یہ مسئلہ کس کتاب میں موجود ہے اور اس کتاب کی کس جلد میں ہے اور اس جلد کے کس باب کے اندر ہے، تو اس آدمی کی فقاہت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح اور بیسیوں واقعات ہیں۔ یہی بزرگ مولانا محمد محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وراثت کے بارے میں ایک مسئلہ آیا۔ اب وراثت کے اندر ایک مسئلہ ہے، اس کو مناسخہ کہتے ہیں۔ مناسخہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی فوت ہوا، اس کی وراثت ابھی تقسیم نہ ہوئی تھی کہ اس کے ورثہ میں ایک اور فوت ہو گیا۔ اب اسی طرح اگر بالفرض یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے کہ فوت ہوتے گئے اور وراثت تقسیم نہیں ہو رہی، تو اس کو مناسخہ کہا جاتا ہے، اور ہر فوت ہونے والے پر ایک بطن بنتا ہے۔ یہ ایک اس فن کی اصطلاح ہے۔ اب جو لوگ فتویٰ لکھنے کے شعبے سے وابستہ ہیں وہ،
اور بطور خاص جو وراثت کے مسائل کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں یا کورٹ کچہری کے اندر جو اس کے بارے میں بحث ہوتی ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ وراثت کے اندر ایک اہم ترین اور پیچیدہ ترین اور مشکل ترین مسئلہ جو ہے وہ مناسخے کا ہوتا ہے، اور جتنے افراد بڑھتے جائیں، جتنے فوت ہونے والے بڑھتے جائیں، یہ مسئلہ اتنا ہی پیچیدہ ہوتا جاتا ہے اور اس کو حل کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ محدث کوچھوچھوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وراثت کا مسئلہ آیا اور اس کے اندر 15 بطون تھے، یعنی اتنے افراد فوت ہو چکے تھے کہ 15 بطون بن گئے اور وراثت تقسیم نہ کی گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ میرا پورا دن اس مسئلے کو حل کرنے میں لگ گیا، صبح سے لے کر شام تک اس کو حل کرتا رہا، ضرب تقسیم جمع تفریق یہ سارا کرا کے میں نے مسئلہ حل کیا۔ جب اعلیٰ حضرت ادیب البرکت علیہ الرحمہ کی خدمت میں پیش کیا، اب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ذہانت کو دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے سوال کو لیا، جب آپ نے سوال کا ایک مرتبہ مطالعہ کیا کہ ایک یہ آدمی فوت ہوا، اس کے یہ ورثات تھے، یہ آدمی فوت ہوا، اس کے یہ ورثات تھے، پھر یہ فوت ہوا، اس کے یہ ورثات تھے، پھر یہ فوت ہوا، اس کے یہ ورثات تھے، یوں 15 افراد کے بارے میں جب یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے سوال کو دیکھا کہ یہ فوت ہوا تو یہ ورثہ چھوڑے، یہ فوت ہوا تو یہ ورثہ چھوڑے، تو فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے سوال پڑھ کر ہی مجھے فرما دیا کہ فلاں فوت ہوا، یہ ورثہ تھے، اس کو اتنا اتنا حصہ دیا ہوگا، فلاں فوت ہوا، یہ ورثہ تھے، اس کو تم نے اتنا اتنا حصہ دیا ہوگا، فلاں فوت ہوا، یہ ورثہ تھے، اس کو اتنا اتنا حصہ دیا ہوگا۔ محدث کوچھوچھوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میری عقل دنگ رہ گئی اور مجھے سمجھ نہ آئے کہ یہ کون سا حافظہ ہے کہ ایک مرتبہ کے اندر 15 افراد کے فوت ہونے، پھر انہوں نے جو ورثہ چھوڑے ان کی تعداد 50 سے زیادہ، پھر ان میں ہر ایک کو کتنا حصہ آتا ہے۔ یہ کمپیوٹرائزڈ سسٹم تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کمپیوٹر کے اندر ایک عدد، ایک فیگر جو ہے وہ انسرٹ کر کے اس کے بعد اس کو کلک کریں تو اس کا جواب مل جائے، لیکن کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس کے سامنے 50 افراد کے نام، 15 فوت ہونے والوں کے نام، پھر ان کے ورثاء کے نام آئے اور وہ صرف ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد تمام افراد میں سے ہر ایک کا جدا جدا حصہ بیان کر دے۔ تو فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں ایسے واقعات کا دیکھنا ہمارا معمول تھا، آئے دن ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے تھے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے حافظے کے اوپر ہم حیران رہ جاتے تھے۔ اسی طرح مولانا محمد حسین میرٹھی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو طبیب نے آپ کو فتویٰ لکھنے سے منع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا ان دنوں کے اندر فتویٰ لکھنے کا معمول یہ تھا کہ آپ کے سامنے سوال پڑھ کے سنایا جاتا، جب سوال پڑھ کے سناتے ایک مرتبہ بالترتیب جیسے 15 سوال پڑھ دیے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اس کے بعد فرمانا شروع کرتے، پہلا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، دوسرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ، تیسرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ، چوتھا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ گویا ایک مرتبہ اس بات کے دہرانے کی ضرورت نہ پڑتی تھی کہ پہلا سوال کیا تھا ذرا دوبارہ دہرانا، دوسرا کیا تھا ذرا دوبارہ دہرانا، ایک ہی مرتبہ میں اگر 15 سوال سن لیے تو وہ 15 سوال بھی یاد ہیں، ان کی ترتیب بھی یاد ہے، اور پھر جو ان کا جواب ہے وہ بھی یاد ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ اعلیٰ حضرت الرحمہ ان تمام سوالوں کا جواب تحریر فرماتے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں مولانا محمد حسین میرٹھی فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت الرحمہ کی خدمت کے اندر جو فتویٰ نویسی کی مشق کرنے والے تھے، جو فتوے کی پریکٹس کرتے تھے، تو جب آپ کے سامنے سوال پیش کرتے تو اعلیٰ حضرت فرماتے کہ یوں کرو، فتح القدیر نکالو، اس کی فلاں جلد نکالو، اس جلد کے اتنے صفحے پلٹو اور اس کی فلاں جگہ سے جو سطر آ رہی ہے وہاں سے شروع کر دو، وہاں سے اس مسئلے کا جواب نکل جائے۔ پھر فرماتے فلاں کتاب نکالو، اس کی فلاں جلد نکالو، اس میں اتنے صفحات کے بعد اتنی نمبر سطر پر اس مسئلے کا جواب موجود ہے، اس لائن سے لے کر فلاں جگہ تک لکھ دینا، اس فتوے کا جواب ہو جائے گا۔ اب آپ غور فرمائے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا ذہین مفتی بھی اگر فتویٰ لکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جو عمومی طور پہ ہمارے مشاہدے کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ سوال آیا، اس کا جواب پتہ ہوتا ہے۔ مفتی کو عام طور پہ سوال کے جواب کا علم ہوتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے، اور اس سے زیادہ یہ ہے کہ اس کو یہ پتا ہوگا کہ اس کا جواب فلاں کتاب میں لکھا ہے، اس سے آگے اس کو یہ پتا ہوگا یہ جواب فلاں باب کے اندر مل جائے گا بس۔ لیکن یہ پتا ہو کہ یہ اتنی کتابوں میں ہے اور اتنی کتابوں میں اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے اور ان کتابوں کی فلاں فلاں صفحے پر لکھا ہوا ہے
اور ان صفحات کے اوپر فلاں سطر میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے اور اس سطر کے اندر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، یہ مقام صرف میرے امام اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس وقت پوری دنیا کا سروے کر کے دیکھ لیں، اس وقت بھی آپ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، عرب دنیا کے اندر آپ جا کر دیکھ لیں کہ کسی کا ایسا حافظہ ہو کہ اس کو تاریخ اسلام کی سینکڑوں کتابیں صفحات اور سطروں کے ساتھ یاد ہوں۔ بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ایک حافظ قرآن پاک حفظ کرتا ہے تو قرآن پاک حفظ کرنے کے اندر اس کی زندگی کا ایک عرصہ گزر جاتا ہے۔ ایک عرصہ گزارنے کے بعد بھی وہ صرف اتنا بتا سکتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ فلاں پارے میں فلاں صورت میں یہ اس صفحے پر آئے گی یا اس صفحے پر آئے گی، دائیں صفحے پر ہے یا بائیں صفحے پر ہے، اوپر کر کے آئے گی یا نیچے کر کے آئے گی۔ یہ حفاظ کرام کو اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی سطر نمبر بتا دے کہ یہ فلاں سطر کے اندر یہ آیت مبارکہ آئے گی اور فلاں صفحے کے اوپر آئے گی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ کو صرف قرآن پاک نہیں بلکہ فقہی کتابیں، حدیث کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، ان کے بارے میں ایسی مہارت حاصل تھی، ان کے صفحے اور ان کے سطریں تک یاد تھی۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمہ کی فقاہت کے اندر ایک بہت بڑا پہلو جو ایک فقیہ کے اندر ہونا ضروری ہے، فقیہ کا کام یہ ہے کہ جن مسائل کے اندر عام علماء عاجز آ جائیں اور جواب نہ دے پائیں وہاں پر فقیہ جواب دیتا ہے، اور جن مسائل کے اندر اس قدر اختلاف ملے، اس قدر تضاد ملے، اس قدر مختلف اقوال ملے کہ ان کا جواب دینا مشکل ہو جائے وہاں پر فقیہ ان کے درمیان تطبیق دیتا ہے، ان میں موافقت پیدا کرتا ہے، ایک قول کو دوسرے قول پہ ترجیح دیتا ہے، ایک کو قوی اور دوسرے کو ضعیف قرار دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ کا اس فن کے اندر کیا مقام تھا؟ آپ کی شان یہ ہے کہ 20 ایسی چیزیں کہ جو قدیم فقہاء کرام نے بیان نہ فرمائی یا بہت سارے فقہاء کرام نے مسئلہ لکھ دیا لیکن سوالیہ انداز میں اور آخر میں لکھ دیا، اس کے جواب پر غور کرنا چاہیے۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ تو جہاں فقہاء کرام یہ لکھ گئے کہ اس مسئلے کی ہمیں تنقید نہیں ہے یا اس کے بارے میں ہمیں جواب نہیں ملا، اعلیٰ حضرت رحمہ نے وہاں پر جواب ارشاد فرمایا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں ایک سوال ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی خود بھی اذان دی؟ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں، دیگر صحابہ کرام نے اذان دی، تو کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اذان دی ہو؟ تو اب جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، تو اب اس کی جگہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذان دیں گے تو الفاظ مبارک یہ ہوں گے کہ اشہد انی محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد اللہ کا رسول، اشہد انی رسول اللہ۔ تو اس کے بارے میں متعدد فقہاء کرام سے پہلے سوال کیا گیا اور اکثر و بیشتر کا جواب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود کبھی اذان نہیں دی، اور بہت سارے علماء وہ تھے کہ جنہوں نے اس کے بارے میں سکوت اختیار کیا کہ ہمیں اس سوال کے جواب کا علم نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمہ کے سامنے جب سوال پیش کیا گیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اذان دی؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اذان دی۔ پھر اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمہ نے اس کا حوالہ بیان کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی ہے اور اذان کے اندر اشہد انی رسول اللہ کے کلمات ارشاد فرمائے۔ تو گویا جہاں دوسرے علماء کو کسی مسئلے کے بارے میں حوالہ نہیں مل رہا، وہ خاموش ہیں یا اس کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمہ وہاں پر حوالہ بھی بیان کرتے ہیں، مسئلے کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور مسئلہ، جب نیا یہ نوٹ آیا، جیسے ہم جو نوٹ استعمال کرتے ہیں 10 کے، 50 کے، 100 کے، 500، 1000 کے، یہ نوٹ اعلیٰ حضرت رحمہ کے زمانے سے پہلے نہیں تھا۔ پہلے سکے چلتے تھے یا سونے چاندی کے درہم اور دینار چلتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ کے زمانے میں نوٹ چھپ کر آنا شروع ہوئے۔ اب اس نوٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کو سونے چاندی کی طرح مانیں یا اس کو سکوں کی طرح مانیں یا اس کی کوئی اور حیثیت ہے یا یہ قرض کی رسید ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء کرام کا ایسا اختلاف ہوا اور حقیقت حال تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ کسی نے کہا کہ یہ نوٹ قرض کی رسید ہے، تو جب یہ قرض کی رسید ہے تو 20 معاملات ایسے ہوئے
کہ جن کی وجہ سے اس نوٹ کے ذریعے کاروبار کرنا حرام ہو گیا۔ سونے چاندی کے مسائل کے اندر تو 20 مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ کاروبار کرنا حرام ہو گیا، اور بعد نے کہا کہ بالکل سونے چاندی کی طرح ہے۔ اب اگر اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر کئی مسائل کے اندر اختلاف آ گیا کہ اگر سونے چاندی کی طرح ہیں، بالکل یہ سمجھیں اصطلاحی کی طرح ہیں، تو کیا پھر ان کے بارے میں وہی احکام ہوں گے جو سونے چاندی کے ہیں؟ اگر وہی احکام ہیں تو جو سونے چاندی کے مسائل ہیں یہ عام کاروباری مسائل سے جدا ہوتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے مسائل پیش آ رہے تھے۔ تو جب علماء عاجز آ گئے یا بہت سارے علماء نے اس کے بارے میں غلط جواب دیا اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے وہ جواب اس کا ارشاد فرمایا کہ آپ اس زمانے کے علماء کے فتاویٰ کو دیکھ لیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہو، ان کے جتنے جوابات تھے وہ غلط ثابت ہوئے اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جواب سب سے درست ثابت ہوا، اور بالآخر تمام کے تمام لوگوں نے اسی فتوے پر اتفاق کیا، اسی فتوے کو تسلیم کیا جو میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے فتویٰ تحریر فرمایا تھا۔ اور آج پوری دنیا کے اندر نوٹ کے مسئلے میں تمام دنیا کا عمل، مسلمان دنیا کا عمل جو ہے وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فتوے کے اوپر ہے۔ جو نوٹ کی شرعی حیثیت اعلیٰ حضرت نے بیان کی، تمام کے تمام علماء نے بالآخر مجبور ہو کر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تحقیق کو تسلیم کیا، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کے اوپر کتاب تصنیف فرمائی، کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم۔ یہی مسئلہ نوٹ کے بارے میں جب یہ مسئلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علماء کے سامنے پیش کیا گیا تو وہاں اکابر علماء موجود، شوافع کے، حنابلہ کے، مالکیہ کے، حنفیہ کے اکابر علماء موجود تھے، اس مسئلے کے جواب سے عاجز ہوئے۔ جب ان کے سامنے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ رسالہ پیش کیا گیا کفل الفقیہ الفاہم، تو وہاں پر ایک بہت بڑے عالم تھے جمال بن عبداللہ، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ فتویٰ، یہ کتاب، یہ رسالہ مطالعہ فرما رہے تھے۔ مطالعہ کرتے ہوئے جہاں پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتح القدیر کی یہ عبارت نقل کی تھی، لو باع کاغذۃ بألف یجوز، کہ اگر کوئی شخص اپنے کاغذ کو 1000 درہم یا 1000 روپے کے بدلے میں بیچتا ہے تو جائز ہے۔ تو جمال بن عبداللہ علیہ رحمہ نے جب یہ عبارت پڑھی تو اپنی ران پر ہاتھ مار کے کہنے لگے کہ این جمال بن عبداللہ من ھذا النص السری، جمال بن عبداللہ اس نص سری سے کہاں غافل رہ گئے؟ ایسا سری جزیہ، ایسی سری عبارت، ایسا واضح مسئلے کا جواب فتح القدیر میں موجود ہے، اور جمال بن عبداللہ اسے کہاں غافل رہ گیا؟ تو جہاں دوسرے علماء غافل رہ گئے یا جہاں تک ان کی عقلوں کی رسائی نہ ہو سکی، وہاں پر اعلیٰ حضرت رحمہ نے ان مسائل کا جواب ارشاد فرمایا۔ پاکستان پنجاب کے خانپور کے علاقے کے بہت بڑے عالم مولانا سراج احمد لکھن بیلوی اپنے زمانے کے اندر عظیم فقہاء کرام کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ماضی قریب کے بالکل بزرگ گزرے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ہم عصر بھی ہیں اور اعلیٰ حضرت کے کچھ بعد کے بھی۔ یہ عظیم فاضل، عظیم عالم، عظیم مفتی اور عظیم فقیہ تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے علم دین ان مدارس میں حاصل کیا جو مدارس اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے خلاف تھے، اور ہمیں اس طرح کے وسوسے ڈالے گئے، ہمارا اس طرح کا ذہن بنایا گیا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا علمی مقام کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ فاتحہ درود اور یہ میلاد اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں یہ کتابیں لکھتے رہتے ہیں، علمی اور فقہی اعتبار سے ان کا کوئی اتنا بلند مقام نہیں۔ اب وہ مولانا خود فرماتے ہیں، ان کا مقالہ جو ہے وہ چھپا ہوا موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں میراث کے اوپر ایک کتاب لکھ رہا تھا۔ اب میراث کے اندر ایک بڑی پیچیدہ بحث آتی ہے ذوی الارحام کے مسائل کی۔ ذوی الارحام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اس کتاب کے اندر ذوی الارحام کی صنف رابع، یعنی ذوی الارحام کے جو مسائل ہیں اس کی جو چوتھی قسم بنتی ہے، اس کے اندر میں کچھ مسائل تحریر کر رہا تھا، تو وہاں پر چند مسائل کے اندر میں اٹک گیا، اس کا جواب سمجھنا ہے۔ فقاہت، علمیت، افتاء تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن اس مسئلے کے اندر اتنی پریشانی ہوئی کہ اس کا جواب سمجھ نہ آئے۔ بالآخر میں نے مجبور ہو کر مختلف دارالفتاؤں کے اندر، مختلف دارالعلوموں کے اندر اور مختلف علماء کو خطوط لکھے، انڈیا میں دیگر جگہوں پر خطوط لکھے، اس وقت سارا ہندوستان تھا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے
مختلف جگہوں سے جواب آئے، بعض نے جواب دیا ہی نہیں، بعض کی طرف سے جواب آیا تو وہ مجھے سمجھ نہیں آیا یا بعض کا جواب ہی غلط تھا۔ فرماتے کہ اب میں اسی پریشانی میں تھا کہ میں اس کا کیا کروں۔ پھر اچانک میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں بریلی شریف مولانا احمد رضا کے سامنے یہ سوال پیش کروں۔ ان کے بارے میں اگرچہ سنا تو بہت کچھ ہے کہ علمی مقام کچھ نہیں ہے، لیکن سوال بھیجنے کے اندر کیا حرج ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال لکھا اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی خدمت میں ارسال کر دیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی طرف سے اس سوال کا جواب آیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ جواب پڑھا، میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے ذہن کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں جو وسوسے پیدا کیے گئے تھے وہ تمام کے تمام غلط تھے۔ میرے ذہن میں جو اعتراضات پیدا کیے گئے تھے وہ تمام کے تمام غلط تھے، اور جو شبہات میرے ذہن میں تھے وہ تمام کے تمام باطل ثابت ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتویٰ پڑھتا گیا، آپ کی علمیت اور آپ کی فقاہت کے جوہر میرے سامنے کھلتے گئے، اور جب میں نے فتویٰ مکمل کیا تو میری عقل دنگ رہ گئی کہ جس مسئلے کے اندر علماء جواب نہ دے پائے، یا جواب دیا لیکن غلط جواب دیا، یا جواب دیا لیکن مسئلے کی تنقید نہ کر سکے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کا ایسا جواب دیا کہ ایک ایک صفحے کے اوپر جو مختلف اقوال تھے ان کو بھی نقل کر دیا، ان اقوال کے اندر جو راجح اور مرجوح تھا اس کو بھی بیان کر دیا، جو اس میں صحیح اور ضعیف تھا اسے بھی بیان کر دیا، جو قوی تھا اسے بھی بیان کر دیا، اور اس کے ساتھ مختلف اقوال کی توجیحات، تعویلات، تصحیحات، تنقیحات کر کے مسئلہ ایسا مصحح، مرجح اور منقح کر کے بیان کر دیا کہ اس مسئلے کے بارے میں ایک بھی اشکال میرے ذہن میں باقی نہ رہا، اور میں عرصہ دراز سے جس مسئلے کے اندر پریشان تھا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ایک فتوے کی برکت سے وہ تمام کے تمام اندھیرے چھٹ گئے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ کا مقام کیا ہے، آپ کا علم کیا ہے، آپ کی فقاہت کیا ہے، اور اس وقت روئے زمین پر امام اہل سنت مجدد دین و ملت رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر شاید کسی کا مقام نہ ہو۔ پھر خود فرماتے ہیں کہ افسوس کہ میں نے یہ فتویٰ اس وقت لیا کہ جس کے 2 سال کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا وصال ہوا، انتقال ہوا۔ اے کاش کہ مجھے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا پہلے پتہ چل جاتا اور میں آپ کے علمی فیض سے پہلے مستفیض ہو جاتا، اور میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فیض و برکات کو مزید سمیٹ لیتا، اور میں اور بھی بہت سارے مسائل اعلیٰ حضرت سے حل کروا لیتا۔ تو یہ الفاظ اس ہستی کے ہیں، اس شخصیت کے ہیں جو اپنے زمانے کے اندر خود بھی علم فقہ کے اندر بلند مقام کے حامل تھے، جو خود بھی فقیہ تھے، خود بھی عالم تھے، خود بھی مفتی تھے۔ اور اس طرح نہ جانے کتنے علماء، کتنے مفتیان کرام، کتنے فقہاء کرام ہیں کہ جو اپنی تحقیقات کو جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تحقیق کے سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ہمارے فتاویٰ چراغ کی مانند ہے اور اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ سورج کی مانند ہے۔ ہمارا علم چراغ کی طرح ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا علم سورج کی طرح ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو جو فقاہت، جو علمیت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، آپ کی تصنیفات میں، آپ کی تحریرات میں، آپ کے رسائل میں، اور آپ کی کتابوں کی سطر سطر کے اندر وہ فقاہت ہمیں نظر آتی ہے، اس کی تجلیات نظر آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی فقاہت سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔